वो फौरन टेलीफोन के पास आए और रिसीवर टेलीफोन सेट पर पटकते हुए उन दोनों के पास आए। उसने क्यों कॉल की यहाँ और ये उससे बात क्यों करना चाहता है? उन्होंने बारो बवाज में ताबीना से सवाल किया। मुझे नहीं पता, उसने कंधे उचका कर कहा। सजील, तुम बताओगे कि आखिर हुआ क्या है? अब के वो सजील से बोले, लहजे में सख्ती साफ वाज़ेह थी। भाई वो बोलता बोलता रुका। वो उसके चेहरे पे नजरें ठिकाए उसे गहरे गौर से देख रहे थे। उन्हें क्या बताए? शायद वो मुनासिब अल्फाज तलाश कर रहा था। दूसरी तरफ लाइन मुनक़ता होने की आवाज़ जहांगीर तक आई तो वो चिढ़ कर रह गया। सज्जू, कुछ पूछ रहा हूँ मैं, अब के उन्होंने मुकर्रर पूछा। शायद वो सब जान गया है जो उसे कभी जानना नहीं चाहिए था। क्या जानना नहीं चाहिए था? उन्होंने आंखों को गोल करते हुए पूछा। उसने अपना मोबाइल निकाला और लिंक खोल कर उनके सामने रख दिया, जिसे देख के उनका मुंह हैरत के मारे कुला का कुला रह गया। भाई अल्लाह की कसम, मैं नहीं जानता कुछ भी इस बारे में। मैंने कुछ नहीं किया भाई, अल्लाह की कसम, वो बेख्तियार बोला। उन्होंने एक नज़र उसे देखा और फिर ताबीना की तरफ देखा जो इशारतन उन्हें चुप रहने का कह रही थी। ताबीना, अब कम से कम कुछ पूछ भी नहीं सकता तुम्हारे लाडले से, उन्होंने जिज होकर कहा। राहत, आप खामखा रिएक्ट कर रहे हैं। ये विलाग जिसने बनाया वो इटली में ही है, उसका इसमें भला क्या कसूर? उसकी बात सुनकर उन्हें और गुस्सा आया। उसे चाहिए था अपनी हद में रहता। क्या ये थी तुम्हारी मोहब्बत? ये था तुम्हारी मोहब्बत का मायार? भाई अल्लाह की कसम, ऐसा वैसा कुछ नहीं हुआ था। ये तो सिर्फ उसने बोलना चाहा, मगर राहत ने दांतों को किचकिचाते हुए उसे खामोश करवा दिया। अभी तो उसका शोहर तुमसे जवाब लेना चाहता है। जितने मिलियन व्यूज उस पे है, कुछ ही देर तक ये पाकिस्तान में भी वायरल हो जाएगी। फिर किस किस को जवाब देते फिरोगे तुम? बोलो। वो नजरें चुराता हुआ उनके सामने मुजरिमों की तरह खड़ा था। मुझे शर्म आ रही है तुम्हें अपना भाई कहते हुए। क्या ये थी तुम्हारी मोहब्बत के तुम? वो चाह कर भी कुछ बोल नहीं पाए। भाई, आप एक दफ़ा मेरी बात तो सुनिए, मैं कैसे समझाऊं आपको? उसकी आवाज़ बरासी गई। ताबीना ने आंख उठाकर उसकी तरफ देखा। उसके आंसू उसकी गालों पे बहने लगे थे। देख रहे हो ये कैसे तुमने उसके कंधे पे हाथ रखा है, और वो भी एक दूसरे के इतने करीब। राहत ने हाथ में पकड़ा मोबाइल दोबारा ऑन किया और उसे मुतालिका वीडियोस प्ले करके दिखाते हुए बोला, अभी कुछ दिन ही हुए हैं कि मैं अपने पे लगे इल्ज़ाम से बरी हुआ हूँ, और अब तुम। मैंने सोचा नहीं था कि मेरा भाई ऐसे किसी तन्हाई का फ़ायदा उठा सकता है। अब के वो तड़प कर बोला, बस कीजिए, अल्लाह का वास्ता है भाई। मैं हर इल्ज़ाम सह सकता हूँ, मगर ये इल्ज़ाम नहीं सह सकता। मैं सिर्फ आपकी मोहब्बत की खातिर अपनी मोहब्बत से दस्तबरदार हुआ हूँ, और आज आप ही मुझे वो कूट कर रो दिया। ताबीना ने आगे बढ़कर उसका हाथ थामा। चुप कर जाइए आप प्लीज़, उसकी पूरी बात तो सुन ले, उसने इल्तिजाई अंदाज में कहा। तो राहत साहिब दूब निकलते हुए बोले, क्या है उसकी पूरी बात? इसकी सच्चाई ये वीडियो बयान कर रही है, दिखाइए मुझे। ताबीना ने उनके हाथ से मोबाइल छीना और मोबाइल का वॉल्यूम खोला। देयर इज़ नो डाउट that love does not have limits. I understood love because of Eastern lovers. Love is the same of loving someone spiritually by cherishing their heart and soul instead of contacting each other physically. I am glad that I have added this beautiful scene in my blog. I am envious that how beautifully that man proposed her without bothering others. Now I am waiting entreatingly when I would meet them. I am assured that they would become a happy couple now. इस बात में कोई शक नहीं कि प्यार की कोई सरहद नहीं होती। मैं इस मशरकी मोहब्बत को देखकर मोहब्बत का सही मतलब समझ पाई हूँ। मोहब्बत तो किसी को अपनी रूह और दिल में बसाने का नाम है, ना कि मगरबी मोहब्बत की तरह किसी के जिस्म को छूने का नाम। मुझे खुशी है कि मैंने इस खूबसूरत मंजर को अपने विलाद में शामिल किया है। मुझे रश्क आ रहा है ये सब देखकर कि कैसे इस इंसान ने सारी दुनिया की परवाह किए बगैर इस लड़की को सबके सामने प्रपोज किया। अब मुझे शिद्दत से इंतज़ार है कि कब मैं उनसे मिलूंगा। मुझे उम्मीद है कब ये दोनों रिश्ते इज़्दिवाज में मुंसलिक हो गए होंगे। पस मंज़र में चलने वाली आवाज़ सुनकर सभी महू होकर रह गए। जहाँ राहत साहिब उसे मुजरिमों की निगाह से देख रहे थे, अब के उसे माजरताना निगाहों से देख रहे थे। जबकि वो नजरें ज़मीन पे गाढ़े आंसू बहा रहा था, वो बेहिस हरकत बेंच पे बैठी अपने साथ होने वाले हादसे के ज़ेरे असर थी। नवाज साहिब ने चाहा कि वो उससे बात करे, मगर उसकी आंखों में मौजूद आंसू का ना ख़त्म होने वाला सिलसिला देख कर वो बिलबिला कर रह गए। प्लीज़ दानी टॉक टू हर, वी विल हेल्प हर। जूली ने उसे जन्नत को तसल्ली देने के लिए कहा तो उसके पास आया। उसने उसके सर पर शफकत भरा हाथ रखा और ख़ुद भी आंखें भर आया। भाभी, मैं जानता हूँ कि यहाँ आपका कोई नहीं है, लेकिन उसने इतना ही कहा था कि नवाज साहिब का दिल तड़प कर रह गया, मगर उनकी ज़ुबान पे जैसे ताले पड़ चुके थे। लेकिन मैं हूँ यहाँ आपके साथ, मैं और जूली आपकी मदद करेंगे। उस रात ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था कि आपके किरदार पे तहमत लगे। ये सब तो जूली ने मजाक में बना ली थी।
اور بنا سوچے سمجھے ہی ویلاگ میں ڈال دی۔ ہمیں لگا کہ آپ اور وہ اب تک شادی کر چکے ہوں گے اور ہم آپ سے ملنا چاہتے تھے، بس یہی سوچ کر ویلاگ میں آپ کی ویڈیوز کو ایسٹ اینڈ لو کا نام دیتے ہوئے ڈال دیا۔ وہ بنا تمہید باندھے بولا تو اس نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا، اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل رہے تھے، جسے دیکھ کر وہ دل پہ سج کر رہ گیا۔ جولی نے اس کی ایسی حالت دیکھی تو تیز تیز قدم بڑھاتے ہوئے اس کے قریب آئی اور اس کے آنسو کو صاف کرنے لگی، جس محبت سے وہ اس کے آنسو پوچھ رہی تھی۔ نواز صاحب کا دل بھرایا، آخر اس کی بہن تھی، اس کا اپنا خون، کیسے نہ دونوں میں محبت جنم لیتے۔ اسے اپنا ہمدرد جانتے ہوئے جنت اس کے گلے جا لگی۔ اس کے دل میں جتنا درد تھا وہ آج اس کے گلے لگ کر بانٹ لینا چاہتی تھی۔ I'm really sorry, I'm really very sorry، جولی بھی رو دی۔ وہ زلیخا جس کی آنکھوں سے آج تک نواز صاحب نے آنسو آنے نہیں دیا، وہ آج بے ضبط رو رہی تھی۔ دونوں کی کیفیت دیکھ کر دانش نے نواز صاحب کو دیکھا جو اپنا منہ پلٹے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ کے اپنے رونے کی آواز کو ضبط کر رہے تھے۔ اس نے اپنا وہم جان کر انہیں اگنور کیا، مگر پھر دوبارہ سے دیکھا ان کی کیفیت اس کا وہم نہیں تھا بلکہ اس کا یقین تھا۔ ان کی حالت کو دیکھتے ہوئے وہ کسی گہری سوچ میں مہو ہوا۔ ایک انجان لڑکی کے لیے ان کی غیر معمولی کیفیت بلا شبہ اس کے لیے پریشان کن تھی۔ اس نے اس کا نمبر دوبارہ ڈائل کیا، مگر دوسری طرف سے فون پھر بھی ریسیو نہیں کیا گیا، کہیں وہ کوئی مصیبت میں نہ ہو۔ آخر وہ کہاں جا سکتی ہے؟ اس نے خود کلامی کی۔ اب کہ اس نے سجیل سے بات کرنے کی غرض سے تابینہ خالہ کو دوبارہ کال ملائی، ٹرن ٹرن بیل کی مسلسل گھنٹی بجی تو راحت صاحب نے اسے اشارتاً فون ریسیو کرنے کے لیے کہا۔ ان کی اجازت پہ تابینہ کو خاصی تشویش ہوئی۔ جو ہی اس نے فون اٹھایا تو دوسری طرف سے وہ قدرے بے قراری سے بولا، خدا کے لیے خالہ جان فون بند کیجیے گا، ایک بار صرف ایک بار میری سجیل سے بات کروا دیجیے۔ اس نے گویا منت کی۔ جی کہیے۔ دوسری طرف سے سجیل گہری سنجیدگی سے بولا۔ اس کی آواز سننا ہی تھا کہ اس کے بے قرار دل کو کچھ سکون ملا۔ گاڑی کی پچھلی نشست پہ جنت، جولی اور جولی کے برابر میں دانش بیٹھا تھا، جبکہ نواز صاحب ڈرائیور کے ساتھ موجود نشست پہ بیٹھے تھے۔ ان کی نگاہیں گاڑی کے سامنے والے شیشے پہ ہی مرکوز تھی، جس سے وہ پچھلی نشست پہ بیٹھی جنت کو بغور دیکھ رہے تھے۔ میری پیاری بیٹی، کاش میں تمہیں بتا سکتا کہ یہاں تمہارا اپنا باپ تمہارے ساتھ ہے، تم اکیلی نہیں ہو۔ انہوں نے دل میں خود سے سرگوشی کی۔ دانش اپنے فون پہ نگاہیں جمائے کسی اہم کام میں مشغول تھا۔ اس نے سب سے پہلے اس بات کی پرواہ کیے بنا کہ ویلاگ ملین ویورشپ حاصل کر چکا ہے، اپنے چینل پہ موجود ویڈیو کو ڈیلیٹ کیا اور سائبر کرائم میں اس ویڈیو کو جس ویب سائٹ سے شیئر کیا گیا وہاں ہٹا دینے کی درخواست کی۔ اسی اثنا میں اس کے فون پہ گھنٹی بجی۔ اس نے موبائل پہ نگاہ دوڑائی، اب کہ اس کے نمبر سے کال نہیں تھی بلکہ نیہا کے نمبر سے تھی، جسے اس نے منقطع کر دیا۔ عجیب ہے، یہ دونوں ہی کال ریسیو نہیں کر رہے، اور بھائی ان کا تو ماشاءاللہ سے نمبر ہی بزی جا رہا ہے، پتہ نہیں کہاں ہے۔ وہ منہ بسور کر ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ گئی۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی گیسٹ آیا ہو ان کے ہاں۔ رادا دیدی نے اسے سمجھایا، وہ سب تو ٹھیک ہے ماما، لیکن یہ کیا بات ہوئی؟ رکشا بندھن پہ تو وہ آ گئے تھے، اب ان کی عید ہے تو کیا تب مجھے بھول جائیں گے؟ وہ منہ پلا کر بولی، اب اگر فون نہ اٹھایا کسی نے تو میں ڈائریکٹ آنٹی کو پاکستان میں کال کر دوں گی۔ وہ دل میں تہیہ کرتے ہوئے خود سے بولی، اور دونوں کو یک کے بعد دیگرے فون ملایا۔ تم خود دیکھاؤ کون سا دور ہے، انہوں نے نصیحتی انداز میں کہا۔ میں کیوں جاؤں؟ انہوں نے آنا تانا، خود آئیں گے۔ وہ ذرا ناز سے بولی تو مسکرا دی۔ جب کال موصول نہ ہو پائی تو اس نے میسج ٹائپ کیا اور اسے بھیج دیا، بابی کہاں ہے آپ؟ آنا تانا آج آپ نے۔ اس کے موبائل پہ جو ہی بیپ ہوئی اس نے فون کو آن کیا اور میسج باکس کھولا، بابی کہاں ہے آپ؟ آنا تانا آج آپ نے۔ اس نے فون کو دوبارہ لاک لگایا اور خاموشی سے ارد گرد کے مناظر کو دیکھنے لگی۔ کرسٹی آنٹی کو کال ملاؤ، کہاں رہ گئی ہے؟ میں تب تک جہانگیر کو دیکھ کر آتی ہوں، رادا دیدی نے اتنا کہا اور اپنے بالوں کو سنوارتے ہوئے گھر کے مرکزی دروازے سے باہر نکل آئی۔ نواز کہاں رہ گئے آپ؟ جہانگیر کی طرف نہیں جانا تھا؟ کال کے ریسیو ہوتے ہی کرسٹی کی طرف سے سوال کیا گیا۔ آ رہے ہیں وہی، آخر کب تک آئیں گے؟ میں رادا کی طرف جا رہی ہوں۔ نیہا کی کال آئی تھی، بتا رہی تھی کہ وہ لوگ بھی ان کی طرف انوائٹڈ ہیں اس کی طرف، تو آپ سیدھا رادا دیدی کی طرف آ جائیے، جہانگیر اور جنت بھی وہی آ رہے ہیں، جولی ان سے وہی مل لے گی۔ وہ گاڑی چلاتے ہوئے کانوں میں ہینڈز فری سیٹ کیے ہوئے تھی۔ اوکے، انہوں نے فون بند کیا اور کسی گہری سوچ میں پڑ گئے۔ اس نے گاڑی رادا دیدی کے گھر کے پاس روکی اور گاڑی سے باہر آئی۔ جو ہی اس نے اسے گاڑی سے اترتے دیکھا تو وہی رک گئی۔ وہ گھر کے داخلی دروازے سے باہر آ رہی تھی۔ کرسٹی آ گئی تم؟ اس نے اسے قدرے پرجوشی سے گلے سے لگایا۔ ہاں آ رہے ہیں وہ لوگ بھی، انہیں ہسپتال میں کچھ کام تھا تو وہی تھے، بس آ رہے ہیں۔ رادا دیدی دروازے کے پاس سے ہٹی اور اسے گھر میں داخل ہونے کی جگہ دی۔ کہاں جا رہی تھی تم؟ کہیں نہیں،
बस ये जहांगीर की तरफ जा रही थी। फ़ोन रिसीव नहीं कर रहे दोनों। नेहा कब से दोनों का इंतज़ार कर रही है। दोनों चलते चलते घर के बड़े हाल में आई। ओहो, न्यू वेडिंग कपल है, वो बच्ची है, तुम तो समझदार हो। क्रिस्टी की जुबानी बात सुनकर वो मुस्कुरा दी। नवाज से बात हुई है, कह रहे हैं कि आ रहे हैं वो दोनों भी, तो फिक्र नहीं करो। वो मजीद बोली, मैं तो नहीं, लेकिन ये नेहा, पता तो है ना तुम है इसका, जहांगीर से बहुत अटैच है, और जब से जन्नत आई है तो बस कुछ न पूछो। घर के लाउंज में दाखिल होते ही वो सोफे पे बैठी। हाँ, बहुत प्यारी बच्ची है। उसकी लहजे में उसके लिए बला की मोहब्बत थी। जो ही गाड़ी उसके घर के सामने रुकी तो उसका दिल रुक सा गया। बूझल कदमों के साथ वो गाड़ी से उतरी। भाभी बेफिक्र रहिए, हम सब आपके साथ हैं, उसने तसल्ली में लहजे में कहा। आप घर जाइए, जहांगीर को लेकर राधा दीदी की तरफ पहुँचे, हम सब आपका वही इंतज़ार करते हैं। उसने ऐसा कहा जैसे ये कोई आम सी बात हो। जवाबन उसने सभी की तरफ सवालिया निगाहों से देखा। मैं उनका सामना कैसे करूँगी, कामती ज़ुबान से उसके मुँह से अदा हुआ था। तो क्या तुमने खुद को गुनाहगार तस्लीम कर लिया है? आपके नवाज साहब बोले थे। उनके सवाल पे वो लाजवाब होकर रह गई। तभी वो मानी हेज़ अंदाज से बोले, शोहर है वो तुम्हारा, उसे तुम पे यकीन करना ही होगा। अगर आज तुम उसका सामना नहीं कर पाई तो ताबीना की तरह सारी उम्र एक नाकर्दा गुनाह की सज़ा काटती रहोगी। उनकी बात सुनकर दानिश और जूली ने एक दूसरे को हैरानगी से देखा, क्योंकि उसने उसे अपनी खाला का नाम तो बताया ही नहीं था। तो फिर उसे कैसे इल्म हुआ ताबीना का? इससे पहले वो उससे कोई और बात करती। वो खिरामा कदम बढ़ाते हुए राधा दीदी के घर की तरफ बढ़े, जो जहांगीर के घर से 2 घर छोड़कर पास में ही था। रिलैक्स, बाई लव्स यू सिस्टर इन लॉ, ही विल नेवर हर्ट यू, प्लीज ट्राई टू सॉल्व योर मैटर बाई योर सेल्फ। जूली ने उसके कंधे पे हाथ रख कर दिलासा दिया और नवाज साहिब के पीछे राधा दीदी की तरफ चली आई। उन्हें वहाँ से जाता देखकर वो उनकी पुश्त को देखने लगी। कुछ देर बाद ही वो उसकी नज़रों से ओझल हो गई। अब के उसके सामने अपना घर था, जहाँ उसका हमसफर बेपनाह शिद्दत से उसका इंतज़ार कर रहा था। जो ही उसने घर में कदम रखा तो उसे एक गहरे सन्नाटे का सामना था। उसने घर के चारों तरफ में निगाह दौड़ाई, मगर उसका वजूद उसे कहीं नजर नहीं आया। उसने कमरे के दरवाजे पे दस्तक दी, मगर अंदर से कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। कोई वहाँ होता तो जवाब देता। दूसरी तरफ वो अपना मोबाइल अपनी पैंट की जेब में डालते हुए ड्राइंग रूम से बाहर निकला तो उसे लाउंज में पाकर खुशी से मुस्कुरा दिया। तुम कहाँ चली गई थी? जानती हूँ मैंने तुम्हें कितना फ़ोन किया, मगर तुम, वो कहते कहते रुका। कुछ देर खुली फिजा में सांस लेने उसने बेइंतहा लाचारी से कहा, तभी तुम्हारे पीछे आने की जसारत नहीं कर सका। उसने ज़ेरे लब कहा, खैर नेहा इंतज़ार कर रही है हमारा, जानता हूँ, लेकिन ऐसी हालत में तुम वहाँ जाओगी क्या? उसने ज़रा नॉर्मल होकर पूछा। तो आपने गौर से देख लिया मुझे, लेकिन अफसोस पहचानते अब भी नहीं है मुझे, वो अपने दांतों को काटते हुए बोली। उसके अल्फाज सुनकर वो ज़ख्मी अंदाज में मुस्कुरा दिया। तंज बड़ी सफाई से कर जाती हो और तुम्हें इस बात का एहसास भी नहीं होता कि कोई किस कदर अजियत में है। अजियत में तो मैं हूँ, उसने दिल पे पत्थर रख कर जैसे कहा हो। वो चुप रहा तो उसने खुद ही बात शुरू की। उस वीडियो की वजह से आप मुझसे बज़द है। अब के उसने हैरत से उसे देखा। कौन सी वीडियो? उसने अनजान बनते हुए कहा। एक बात बताइए, क्या आपको कभी लगा कि मैंने आपके साथ कोई नाइंसाफ़ी की है, या मेरे किसी अमल से आपको लगा कि मैं आपको धोखा दे रही हूँ या खयानत की मुर्तकिब हो रही हूँ? वो उसके करीब बढ़ी और उसकी आंखों में आंखें डालकर सवालिया बोली तो वो नज़रें झुका कर रह गया। कुछ पूछ रही हूँ मैं, जवाब दीजिए। उसने ज़रा जोर देकर सवाल किया, मगर वो अब भी चुप रहा। जानी, आपने मुझे मेरे माजी के साथ एक्सेप्ट किया था ना? बताइए। अब के वो ज़रा तहम्मुल से बोली। उसने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने माथे के साथ लगाते हुए बेख्तियार रो दी। जन्नत, उसने उसके सर पे हाथ रखा और उसके बालों को सहलाने लगा। प्लीज़ रो नहीं। उसने उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में लिया और उसके आंसू साफ करते हुए खुद भी रो दिया। मेरे लिए तुम्हारी खुशी से बढ़कर कुछ नहीं, मुझे माफ़ कर दो। मैं नहीं जानता था कि तुम। इससे पहले उसके अल्फाज मुकम्मल होते घर के मरकजी दरवाजे से दानिश, जूली और नेहा दाखिल हुए। ओए होए, यहाँ रोमांस चल रहा है, तभी मैं कहूँ मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया जा रहा? नेहा ने शरारत भरे लहजे में कहा तो उससे 2 कदम पीछे को हो लिया। अरे अरे, आप दोनों तो रो रहे हैं, क्यों? नेहा जैसे ही उनके करीब आई तो दोनों की आंखों के भीगे गोशों को देखकर अपनी कमर पे हाथ रख कर बोली, ओहो, हुआ क्या है? उसने मुकर्रर पूछा। अब तुम्हें बताना ज़रूरी है। दानिश ने उसे टोका तो वो खामोश होकर रह गई। चलो, अब दावत पे सब इंतज़ार कर रहे हैं तुम दोनों का। खाना ठंडा हो रहा है। हाँ, हम बस आ ही रहे थे, जहांगीर अपने बालों पे हाथ फेरता हुआ बोला, जबकि उसका पूरा ध्यान जन्नत पे था, जो अपने अंदर का दुख को मुश्किल ही सबके सामने छुपा पा रही थी। उसे अचानक याद आया कि उसने उसका तारफ तो उन दोनों से करवाया ही नहीं। तभी वो बोला, जन्नत, इनसे मिलो, ये
اس سے پہلے وہ اس کی بات پوری ہوتی وہ فوراً سے بولی بھیا وی نو ایچ ادر وی ڈونٹ نیڈ یور انٹروڈکشن۔ وہ ذرا آنکھ مار کر بولی ایگزیکٹلی اب رحم کا وہ سب پہ کانے پہ ویٹ کر رہے ہیں سب۔ وہ التجائی انداز میں بولا اب کہ اس کی سمجھ میں آنے لگا تھا کہ اسے ویڈیو والی بات کہاں سے پتہ چلی۔ علی اس سے اس کی آنکھ کھلی تو شاویز غائب تھا۔ اس نے کمرے کے چاروں اطراف میں نگاہ دوڑائی مگر اس کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ وہ تیزی سے بیڈ پر سے اٹھی اور لاؤنج میں آئی۔ حد نہیں ہو گئی، کہتا تھا تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا، اور اب دیکھو۔ وہ اندر ہی اندر غصہ سے آگ بگولا ہو رہی تھی۔ اسی اسنا میں اسے دروازے کے اندر کسی کی چابی گھمانے کی آواز آئی۔ وہ سمجھ گئی کہ شاویز ہی ہوگا، سو اس نے اپنے بکھرے بالوں کو کیچر کی مدد سے جوڑا بنایا اور کچن میں آ کر چائے بنانے لگی۔ ارے یہ کیا کر رہی ہو تم؟ وہ کچن میں آیا اور اسے چائے بناتا دیکھ کر بولا۔ اس کا شدید رد عمل دیکھ کر وہ شاک ہو کر رہ گئی۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ میں کون سا بم بنانے کا فارمولہ ریڈی کر رہی ہوں؟ اس کی بات سن کر وہ ہنسنے لگا۔ میں بناتا ہوں، تم باہر چل کر بیٹھو۔ اس نے کپوں کو اس کے ہاتھ سے پکڑا جسے وہ بھی ترتیب ٹرے میں جوڑ رہی تھی۔ اوکے ایز یو وش، وہ کندھوں کو اچکاتے ہوئے بولی اور باہر آ کر بیٹھی۔ دروازے پہ دستک ہوئی تو اس نے دروازہ کھولا۔ آواز اس تک بھی پہنچی مگر وہ اندر چائے کے ساتھ لوازمات پلیٹ میں سجانے لگا۔ اس نے 2 کپوں کے ساتھ ایک اور زائد کپ ٹرے میں رکھا۔ ارے آپ یہاں، مجھے بلا لیا ہوتا۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے آئی اور صوفے پہ آ بیٹھی۔ کیوں میں نہیں آ سکتی یہاں؟ نمی ذرا ٹیک لگا کر صوفے پہ بیٹھی۔ نہیں ایسا کب کہا میں نے؟ محسن بھائی نہیں آئے؟ اس کی بات پہ وہ کھلکھلا کر ہنسی جیسے کوئی لطیفہ ہو۔ اس نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ ان کا کہنا ہے کہ تمہیں وہ بابی کہیں گے تو تم آگ بگولا ہو جاؤ گی، بس اس لیے۔ اس کی بات پہ اب کہ وہ بھی ہنسنے لگی۔ محسن بھائی بھی نہ، انہیں کہیے گا اب وہ مجھے بابی بلا سکتے ہیں۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے ذرا مسکرائی تھی۔ اچھا چلو اب ہاتھ آگے کرو، مہندی لگا دوں تمہیں۔ اس نے اپنے بیگ میں سے مہندی نکالی اور میز پہ بڑے ٹیشو باکس سے ٹیشو پکڑ کر مہندی لگانے کے لیے اس کے بڑے ہوئے ہاتھ کا انتظار کرنے لگی۔ مگر یہ کیوں؟ مجھے نہیں لگوانی مہندی۔ وہ نبی میں سر ہلاتے ہوئے بولے مجھے کیا، تمہارے شوہر کا ہی پیغام ملا مجھے کہ نمی بابی مہر کو آ کر مہندی لگا جائیے۔ اب میں اس حالت میں بھی اس کے ایک پیغام پہ چلی آئی ہوں اور تم ہو کے نخرے۔ اس سے پہلے اس کی بات مکمل ہوتی شاویز چائے کا ٹرے لے کر کچن سے باہر آیا۔ شاویز کم از کم ٹائم تو دیکھو، صبح کے 7 بج رہے ہیں اور تم نے انہیں مہندی کے لیے بلوا لیا۔ اس نے چائے میز پہ رکھی اور نمی کے سامنے صوفے پہ بیٹھ گیا۔ اگنور کرے اس کی بات کو۔ اس کی بات پہ مہر نے اسے آنکھوں کو گول کرتے ہوئے شکایتی نظروں سے دیکھا۔ اور تم چپ کر کے بیٹھو، وہ اسی انداز میں بولا جیسے اسے پہلے بات کیا کرتا تھا۔ وہ آج اسے اپنا وہی کزن لگ رہا تھا جس کے ساتھ اس کی ایسی بحث و تکرار اکثر ہوا کرتی تھی۔ شماز یہ کیا ہو گیا؟ ہم تو سب ٹھیک کرنا چاہتے تھے لیکن چچا جان نے تو ابو جی کو امتحان میں ہی ڈال دیا۔ بلا شبہ لینا کی بات میں وزن تھا۔ شماز کمرے میں چکر لگاتا ہوا ایک عجیب ہی کشمکش کا شکار تھا۔ وہ کبھی ایک طرف سے دوسری طرف آتا تو کبھی دوسری طرف سے پہلی طرف۔ شماز یہ حل نہیں ہے اس مسئلے کا، پلیز سوچئے کچھ۔ وہ ذرا زور دے کر بولی تو شماز ٹہلتے ٹہلتے رکا۔ تو کیا کروں میں؟ سب ٹھیک ہی تو ہو رہا ہے۔ کیا؟ وہ سر پکڑ کر رہ گئی۔ اگر ابا اسے اپنے ہاتھ سے نہیں ماریں گے تو میں مار دوں گا۔ وہ شدید غصے میں تھا۔ شماز بھائی ہے وہ آپ کا؟ خدا کا نام ہے ایسی باتیں تو نہ نکالیے منہ سے۔ علینا کامتی آواز میں بولی بھائی ہے، تبھی تو اب تک سکون سے اس سارے مسئلے کا حل ڈھونڈ رہا ہوں۔ وہ گہری سنجیدگی لیے بولا کنوکیشن کب ہے شماز؟ اس نے کچھ دیر توقف کے بعد سوال کیا۔ کل ہے۔ وہ کیلنڈر کی جانب نگاہ کیے بولا مجھے بس انتظار ہے کل کا، اگر وہ آئی ہی نہ تو۔ اس نے اپنا خدشہ ظاہر کیا۔ ایسا ہو نہیں سکتا، جب اس نے رمشا سے کنوکیشن کا پوچھا ہے تو وہ اسے لے کر ضرور آئے گا۔ وہ پورے وسوخ سے بولا۔ اس کے لہجے میں پر اعتمادی دیکھ کر ایلینا گہری سوچ میں پڑ گئی۔ سامیہ کا رو رو کر برا حال ہو گیا تھا جب سے ندیم صاحب نے نعیم صاحب سے اس کی جان اپنے ہاتھوں سے لینے کا وعدہ لیا تھا۔ وہ 24 گھنٹے جائے نماز پہ بیٹھی نوافل ادا کرتی رہتی یا دعائیں مانگتی ہوئی پائی جاتی۔ ایمل اور سدرا بھی اس کی بے بسی دیکھ کر اندر ہی اندر رو رہی تھی۔ سامیہ نے قرآن پاک کی تلاوت مکمل کی اور زیبا کے کمرے میں آئی مگر وہ وہاں نہیں تھی۔ آخر وہ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اوپر مہر کے کمرے میں آئی۔ ایک عرصے بعد زیبا مہر کے کمرے میں گئی تھی۔ سامیہ نے اسے حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا۔ وہ مہر کے کپڑوں کو نہایت نفاست سے اس کی الماری میں جوڑتے ہوئے پر اعتمادی سے مسکرا رہی تھی۔ دروازہ پہلے سے ہی کھلا ہوا تھا سو وہ بلا اجازت ہی اندر داخل ہوئی۔ زیبا، ابھی انہوں نے اس کا نام ہی لیا تھا کہ اس نے حیرت سے پلٹ کر اسے دیکھا۔ میں جانتی ہوں تم مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتی لیکن جانتی ہے تو پھر کیوں کر رہی ہے بات؟ وہ سخت برہم لہجے میں بولی۔ زیبا، میں مجبور تھی،
میں نے کبھی نہیں چاہا کہ مہر کے ساتھ ایسا کچھ ہو۔ وہ بلک بلک کر رو رہی تھی۔ اگر ایسا ہے تو کیوں پھر غلط بات کی حمایت کی؟ شاویز بھی نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس رشتے میں بندھے، لیکن انہوں نے دھمکی دی تھی کہ وہ ہمیشہ کے لیے مجھے چھوڑ دیں گے۔ وہ دل پہ پتھر رکھ کے اپنا سانس بمشکل ہی بحال کر پائی تھی۔ اس کی بات سن کر زیبا ہکا بکا رہ گئی۔ علینا جو ابھی اپنے کمرے سے باہر نکلی تھی ان دونوں کی باتیں سن کر ساکت رہ گئی۔ زیبا، تم ہی ہو جو میرے بچے کو بچا سکتی ہو، وہ مزید بولی۔ شماس کمرے سے باہر آیا تو اسے کمرے کی دہلیز پہ سامنے موجود کمرے کے پاس کھڑا دیکھ کر چونکا۔ اس سے پہلے وہ اسے وہاں کھڑے ہونے کی وجہ پوچھتا، اس کا تجسس کمرے کے اندر سے آنے والی آوازوں سے ذرا کم ہوا۔ یہ نہیں چاہتے تھے کہ شاویز کی وجہ سے وہ اپنے بھائی سے دور ہو۔ شاویز نے ان کی بہت منت سماجت کی لیکن انہوں نے ایک نہیں سنی۔ میں مانتی ہوں کہ شاویز نے غلط کیا اسے فیصلہ باد چھوڑ کر، لیکن انہوں نے سب جانتے بوجھتے ہوئے شاویز کو نکاح کے لیے فورس کیا۔ اگر وہ نہ کرتا تو وہ مجھے چھوڑ دیتے۔ میں نے چاہا کہ میں شماس کو سب بتاؤں، لیکن میں قسم کی زنجیروں میں بندھی ہوئی تھی۔ اگر میرے بیٹے کی جان لینے سے تم لوگوں کی تسلی ہوتی ہے تو سب سے پہلے اس کی ماں کو مار دو، مجھے مار دو۔ وہ برا ہے نا، تو اسے کیوں؟ اس کی جگہ اس کی ماں کو مرنا چاہیے۔ وہ زارو قطار روتے ہوئے اس کے سامنے اپنے ہاتھ جوڑے ہوئے تھی۔ شماس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ انتہائی درستی سے کمرے میں داخل ہوا۔ امی، کیا کر رہی ہیں آپ؟ اس نے اس کے ہاتھ پکڑے جو زیبا کے سامنے جڑے ہوئے تھے۔ علینا بھی اس کے پیچھے کمرے میں آئی۔ شماس، میرے شاویز کو بچا لو، تمہیں اللہ کا واسطہ ہے۔ شماس، وہ بھائی ہے تمہارا اپنا سگا بھائی۔ اور روتے روتے اس کے سینے سے جا لگی۔ اس کی حالت دیکھ کر زیبا بھی رو دی۔ اپنی ماں کو اپنے سینے سے لگائے وہ آنکھیں پر آیا۔ آخر وہ انہیں کیسے بتاتا کہ ایسا اس کے بس میں نہیں ہے۔ یہ فیصلہ زیتون خانم کے بیٹوں کا تھا جنہیں اپنی جان سے کہیں زیادہ اپنے کہے ہوئے لفظوں کا پاس تھا۔